بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قال تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر اتنا فضل فرمایا کہ بن مانگے بغیر اپنی کوشش کے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمان عطا فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہمارے اوپر کہ بغیر مانگے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ جب ہم پیدا ہوئے اس وقت اپنے ماں باپ اپنے شفقت اور محبت کی وجہ سے اپنے ایک کان میں اذان دی، دوسرے کان میں اقامت دی، اور اپنے معصوم اور چھوٹے سے دل میں ایمان کی بیج بو ڈالی تھی۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دین ہمارے لیے منتخب کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے دین پسند کیا ہمارے لیے۔ اب اندازہ لگائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے مالک ہے، ہمارے رب ہے، ہمارے خالق ہے، ہمارے محافظ ہے، سب کچھ ہے، وہ اپنے لیے یہ دین پسند کیا تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ ہمیں اس دین کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اور اس دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے تمام تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے جب اتنی بڑی نعمت سے اللہ پر نوازا۔ اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے شفیق اور مہربان اور محبت کرنے والے، خیال کرنے والے نبی عطا فرمایا ہم کو، تو ہمیں ہر موڑ میں زندگی میں ہمیں رہنمائی بتائی کی ہم کی، اور ہمیں بتایا ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، کیا کرنا، کامیابی کے راستے کیا ہے اور ہلاکت کے راستے کیا ہے، سب کچھ بتا دیا ہم کو۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اس کو ہمارے ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر غور فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو کھول دیتا ہے، نعمت کی قدردانی ہو جاتی اس کے ذریعے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت ہمارے پر فرما کر زندگی کے ہر گوشے میں ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر ہم سب بولنا جانتے ہیں، مگر کس طرح بولنا، کیا بولنا، کب بولنا، یہ نبی نے سکھایا ہم کو یہ سب باتیں۔ اگر نبی صاحب نے فرمایا کہ بولنا ہو تو اچھی بات بولو ورنہ خاموش رہو۔ تو جو بولنے کا طریقہ اور انداز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم کو، کب بولنا ہے، کیا بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے، یہ سب بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ہم اس اصول پر ہم زندگی پر رکھیں گے ہم تو کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ زبان کی حفاظت کی ہمیں مشق ہو جائے گی، بیکار باتیں بولنے کا مرض ختم ہو جائے گا اس کی وجہ سے۔ تو ہمیں زبان کی حفاظت کی مشق کرنی چاہیے، جو چیز ہمارے لیے مفید ہو اسی کو ہم کو بات کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے تو اس وجہ سے جھگڑا ہو جائے گا، نااتفاقی ہو جائے گی، اور جو پریشانی ہو جائے گی اس کو زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں زبان کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں گے پورے بدن کو دیکھیں گے ہم، جب انسان کام کرتا ہے تو بدن تھک جاتا ہے، کبھی ہاتھ تھک جاتا ہے، کبھی پاؤں تھک جاتا ہے، دماغ تھک جاتا ہے، مگر زبان بولتی چلی جاتی ہے مگر تھکتی نہیں کبھی۔ نہ کوئی قسم کا درد ہوتا ہے زبان کے اندر، نہ درد ہوتا ہے نہ تھکتی ہے وہ، اور بدن تھکتا بھی ہے اور درد بھی ہوتا ہے بدن میں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبان کو جس طرح ہم چاہے استعمال کرتے رہے، کہ زبان بھی ایک دن اس کا حساب دینا پڑے گا ہمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا، اور اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ گھاٹے میں رہ گئے، نقصان اٹھائے زبان کی وجہ سے۔ اس لیے زبان کو احتیاط سے استعمال کرنے کی ترکیب بھی بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو۔ تو کتاب تعلیم میں وہ واقعہ سنایا گیا تھا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔
وہ اپنے استاد کے پاس گئے تو استاد نے کہا کہ دیکھو آج ہم عربی میں بات کریں گے. اب سب لوگ خاموش، بس کچھ تھوڑی سی بات ادھر ادھر ہوئی. پھر حضرت نے خود بتایا دیکھو میں یہ بتانا چاہتا ہوں میں کہ عربی بولنا مجھے بھی مشق نہیں ہے اور تم کو بھی مشق نہیں ہے، اس لیے بیکار باتوں سے ہم بچ گئے، جو ضروری بات ہے وہ بات ہو گئی. مطلب یہ کہ زبان اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ضرور بولنے کے لیے، مطلب اگر بیکار بات بولنے کے لیے عطا فرمائی. جو کام آرامد ہو اس کو زبان سے ادا کرنا، یہ زبان کا حق ادا ہوگا اس کے ذریعے سے. ہمیں زبان کو احتیاط سے استعمال کرنے کی مشق کرنی چاہیے. لوگ زبان کے ذریعے سے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اپنا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. جھوٹ کی وجہ سے تو رحمت کے فرشتے ہیں وہ میل دور بھاگ جاتے ہیں. رحمت کے فرشتے سے ہم الگ ہو جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا اس کے بعد. اس لیے ہمیں اس کی فکر کوشش کرنی چاہیے کہ زبان کو ہم احتیاط سے استعمال کریں. زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس زبان کے ذریعے سے انسان جنت بھی کما سکتا ہے اور جہنم میں بھی جا سکتا ہے. اس کے ذریعے سے اس زبان کے ذریعے سے انسان محبت پیدا کرتا ہے، دشمنی بھی پیدا کر سکتا ہے. اس کے ذریعے سے اس زبان کے ذریعے سے انسان جنت کما سکتا ہے. قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے لوگ کے مسائل حل کرنے کی وجہ سے، دین سکھانے کی وجہ سے اس زبان کے ذریعے سے وہ جنت بھی کما سکتا ہے. اور اس زبان کے ذریعے سے اگر گاڑی دینا شروع کر دیا، اسے لوگ میں اختلاف پیدا شروع کیا لوگوں میں اور کفری الفاظ ادا کرنا شروع کیا تو یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. یہ زبان اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے حلال چیز حرام ہو جاتی ہے یا حرام چیز حلال ہو جاتی ہے. ایک عورت حرام ہے، اپنے نکاح کر لیا، صحیح نکاح کر لیا تو حرام آپ کے لیے حلال ہو جائے گی. عورت آپ کے لیے حلال ہے، آپ نے 2 لفظ بول دیا طلاق کا، وہ حلال حرام ہو جاتی ہے اس کے بعد. اس لیے زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کرنے کی مشق کرنی چاہیے. جو چیز ہم کو جنت میں لے جانے والی ہے، نفع دینے والی ہے، ایسے الفاظ بولنا چاہیے. باقی الفاظ کو زبان کو بچانا چاہیے. زبان اللہ نے دی ہے خوش کلامی کے لیے، اچھی بات کرنے کے لیے زبان دی اللہ تعالیٰ نے ہم کو. حدیث پاک آتا ہے کہ صدقہ دیا کرو اگرچہ آدھی کھجور کا صدقہ بھی ہو، ورنہ کوئی اچھی بڑی بات کہو کس سے. مطلب ہے کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ کے برابر ثواب ملتا ہے اس کے ذریعے سے. اور اسی طریقے سے حدیث پاک آتا ہے کہ مسکرانا یہ بھی صدقہ کا ثواب ملتا ہے، کسی کو خوش کرنا. اس لیے ہمیں ان چیزوں پر غور فکر کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، اور اپنا مزاج کو صحیح بنانے کی فکر کوشش کرنا چاہیے. مفتی تقی صاحب عثمانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی باہر تو بہت شہرت ہو رہی ہے اس کی، اور گھر میں آنے کے بعد ڈانٹ ڈپٹ غصہ ناراضگی کا ماحول بنا ہوا ہے. اس شہرت سے کیا فائدہ؟ باہر تو بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں، اپنے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، اس خیرات سے کیا فائدہ؟ باہر تو لوگ بہت عزت دیتے ہیں اور گھر میں آنے کے بعد کوئی عزت نہیں ہے اس کی، تو کیا فائدہ اس کا؟ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا رہتا ہے ہمارا، ان کے ساتھ تو اچھے اخلاق رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں. اگر گھر کا ماحول اچھا بن گیا تو گھر کا ماحول جنت کا نمونہ بنے گا. اور مسلمان کا گھر تو جنت کا نمونہ ہی بننا چاہیے کہ جس میں خوشیاں ہو، محبت ہو، اعتماد ہو. ایسے ماحول ہونا چاہیے گھروں میں. تو ہمیں اس کی فکر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سب ماحول بنے گا جب ہم زبان صحیح طور پر استعمال کریں، اس کی مشق کریں گے ہم. تو زبان کی وجہ سے بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں ہم. تو نقصان سے اپنے آپ کو بچا کر فائدہ اٹھانے کی مشقیں کرنی چاہیے. زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا سمجھ کی کوشش کرنی چاہیے. اور نعمت کی قدر جب ہوگی جب ہم جو شریعت نے جو ہمیں بتایا ہے کس طرح بولنا ہے اور کیا کیا نہیں بولنا، اس پر مشق کریں گے تب جا کر ہمیں یہ چیز حاصل ہوگی. اب زبان کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے ماں باپ کے ساتھ بد کلامی ہو جاتی ہے، کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اب ماں باپ کی دعا سے محروم ہو جائیں گے، ان کی شفقت سے محروم ہو جائے گی، کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے.
اس لیے زبان کو صحیح طور پر استعمال کرنا کہ گھروں گھروں میں خوشیاں اور محبت اس کی وجہ سے آئے گی۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے، پھر جب سچ ساتھ بولیں گے تب بھی کوئی بات ماننے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کوئی۔ اس لیے ہمیں زبان کے ذریعے سے زبان کی بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ سنا ہم نے کہ ایک بزرگ سفر میں جا رہے تھے، سفر میں جاتے جاتے ایک گاؤں میں پہنچے، نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھنے چلے گئے گاؤں میں، دیکھا امام صاحب بہت کمزور ہے، بیمار جیسے لگ رہے ہیں، کہیں سے فاقہ جیسا لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے امام صاحب سے ملاقات کی نماز کے بعد، کہا کہ کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ آپ کو معلوم ہے گاؤں میں کبھی تنخواہ ملتی، کبھی نہیں ملتی، کبھی کھانا ملتا نہیں ملتا، بس ہمارا گزارا اس سے چل رہا ہے بس۔ ان کو بڑا ترس آیا کہ امام صاحب اس کی یہ حال، اور تو مستقل حضرات بھی خیال نہیں کرتے بیچاروں کا۔ تو ان کا اچھا گھڑے میں پانی لے آؤ، گھڑے میں مٹکے میں پانی لے آئے، تو انہوں نے پھر اس کا انہوں نے پھر آیت الکرسی الحمد شریف پر اس پر دم کیا، جیسے دم کیا تو وہ پانی بالکل گھی بن گیا۔ اب ہم صاحب بہت خوش ہوئے کہ ترکیب سمجھ میں آئے گی، پانی کو گھی کیسے بنانا ہے۔ اب بزرگ نے کہا کہ دیکھو اس کو کھاؤ اطمینان سے اور پھر صحت اچھی ہو جائے گی، فکر مت کرنا۔ اب وہ چلے گئے وہاں سے، اب وہ چلے گئے اپنے سفر میں، امام صاحب یہاں خوب گھی کھا رہے ہیں، طبیعت اچھی ہوگی۔ اب گھی جب ختم ہو گیا تو مجھے ترکیب معلوم ہوگی کسے گھی بنانا ہے، پھر پانی مٹکے میں رکھا اور پڑھنے لگے، آیت الکرسی پڑھنے لگے، درود شریف پڑھنے لگے، دم کرتے رہے، 1 2 3 10 بار پڑھنے لگے، کچھ نہیں ہوا۔ 40 بار پڑھا کچھ نہیں ہوا، 50 100 بار تو پڑھا کچھ نہیں ہوا۔ بہت پریشانی، کیا مسئلہ ہے؟ واپسی میں بزرگ صاحب واپس آئے تو وہیں مسجد میں نماز پڑھی۔ اب امام صاحب کی طبیعت اچھی، تب امام صاحب ملنے گئے بزرگ سے، کہا کہ آپ نے جو وظیفہ بتایا وہ صحیح نہیں بتایا، ایسا لگتا ہے کوئی چیز کو چھپا رکھی آپ نے اس میں۔ کیا مطلب؟ کہا کہ آپ نے جو پڑھا تھا تو پانی گھی بن گیا تھا، اور میں تو اتنی بار پڑھا پھر پانی رہا ہوں۔ تو بزرگ نے جواب دیا ان کو، دیکھو اس زبان پر اتنے سال گزر گئے، کبھی جھوٹ ثابت نہیں ہوا اس کے اوپر، اس کی برکت ہے۔ تو زبان دل کا چمچہ ہے، ٹھیک ہے؟ چمچہ اگر گندا ہوتا ہے تو ہم سالہ نہیں نکالیں گے اس کے ذریعے سے، ہم پہلے چمچہ کو دھوئیں گے ہم، اس کے بعد سالہ نکالیں گے۔ اسی طرح زبان اگر گندی ہو گئی تو دل پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو زبان کو پاک صاف کرنا پڑے گا توبہ استغفار کے ذریعے سے، اور جھوٹ نہ بولنے کی سب سے بڑا وبال اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنا اعتماد پیدا ہوگا جب ہم سچ بولنے والے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات میں سے یہی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا اور سچ بولنا، اس کو ہمیں اپنی زندگی میں اس کا اپنا ایک شیوا بنانا چاہیے اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا جوڑنے کا، توڑنے کا نہیں تھا۔ ہمیں بھی جوڑنے والا مزاج بنانا چاہے، توڑنے والا نہیں۔ جوڑنے والا مزاج میں ہر آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے، تو اس کو جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ معافی تلافی کر لیں، جڑ گیا مسئلہ، ختم ہو گیا مسئلہ۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ہم جب کسی کو معاف کریں گے تو ذمہ داری ہم پر زیادہ ہے اس کی نسبت، ہم کو اس معافی کو برقرار رکھنا پڑے گا۔ اس لیے جوڑنے والا مزاج بنانا چاہیے، ایک دوسرے کی خوبیوں کا قدر کرنی چاہیے۔ لوگوں کی خوبیوں کو قدر کریں گے تبھی انسان ترقی کرے گا، اپنی خرابی دور ہوگی اور اس جگہ پر اچھائی آ جائے گی اپنے اندر۔ آدمی اگر اپنی اچھائی کو دیکھتے ہیں، دوسرے کی خرابی دیکھتے رہتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیں لوگوں کے اندر خوبیاں تلاش کرنا چاہیے اور خوبیاں کو اپنے اندر اپنانے کی فکر کوشش کرنی چاہیے۔ باہر ملک میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک آدمی تھا، وہ امام صاحب کے پاس آیا صبح سویرے، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ ٹی شرٹ پہنا ہوا، چست پائجامہ پہنا ہوا، اور پورے بدن پر وہ نقشہ بناتے ٹیٹو، وہ پورا بدن پر تھا۔ اب وہ صاحب کیا بات ہے، کیسا نہ ہوا؟ تو کہ میں آیا ہوں، مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے حافظ بننا ہے۔ ہم صاحب کو دیکھ رہے کہ ان کی شکل دیکھ رہے ہیں
اور ان کا تقاضا اور ارادہ دیکھ رہے ہیں۔ تم پوچھا کہ کیا مسئلہ، کیا مسئلہ پیش آیا؟ تو کہہ رہے تھے کہ آپ نے دیکھا میری زندگی، دیکھو میرا کرنٹ کیسا ہے، لباس کیسا ہے، میں ہر جرم کر لیا میں نے، جہاں بھی دیکھیں ہر جرم میں ملوث تھا، میں کتنا گناہ کیا میں نے آپ کو بتا نہیں سکتا، ان گنت گناہ کیا میں نے۔ آخر کار میری گرفتاری ہو گئی اور میں جیل میں تھا۔ جب میں جیل میں تھا تو دوسرے روز میرا مقدمہ ہونے والا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ میری والدہ مجھے کہتی تھی کہ تمہیں حافظ بننا ہے۔ حافظ کیا چیز ہے یہ بھی میں نہیں جانتا، حافظ کیا چیز ہے۔ اور نماز پڑھنا والدہ کہتی تھی کہ نماز پڑھو، نماز ذہن میں نماز کا لفظ تھا، نماز کیا چیز ہے، اس کی شکل کیا ہے نہیں جانتا تھا بالکل۔ تو میں پوری رات جیل میں سجدے میں پڑا رہا اور یہ دعا کرتا گیا، اللہ اب میں نے بہت گناہ کی ہے، اب مجھے بچائیے، اب آپ بچائیں گے میں تو حافظ بنوں گا میں۔ تو پوری رات یہی دعا کرتا رہا میں۔ صبح سویرے جب پیشی ہوئی میری تو جج نے پوچھا مجھ سے کہ تم نے اتنے جرائم کیے، تمہارا سزا ایسی ایسی سزا تمہاری ہے، مگر میرا دل جوان کو جیل میں دیکھتے اب پسند نہیں کرتا، آپ مجھے بتا کر میں آپ کو چھوڑ آپ کیا کریں گے؟ تو کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں اچھا انسان بن جاؤں گا، اور کبھی تمہارے سامنے جیل میں میرا کوئی مقدمہ نہیں ہوگا، اور جج کے سامنے کھڑے ہونے کی کوئی نوبت نہیں آئے گی پھر میری۔ تو جج نے ان کا یہ جذبہ سن رہا کہ اچھا ٹھیک میں نے آپ کو رہا کر دیا۔ اب اسی عدالت میں ان کے والدین بھی تھے اور لوگ بھی تھے، تو کہ وہاں سے سیدھے یہ مسجد میں آیا، نہ کسی سے ملاقات کی نہ کچھ کیا میں نے، اور اسی جذبے کے لے کے آیا کہ اب مجھے حافظ بننا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا دیکھو پرانے جگہ مدرسہ چلتا ہے وہاں چلے جاؤ، میں سفارش کر دوں گا، وہاں جا کر پڑھنا شروع کرو تم۔ وہ گئے سیدھے وہاں پر گئے، اور آپ یقین نہیں کریں گے، وہ کہہ رہے کہ 8 مہینے میں ناظرہ پڑھ کر حفظ مکمل کر لیا اس نے۔ تو کسی کی ہمیں دیکھ کر بدگمان نہیں ہونا چاہیے، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، ہدایت کب ملے گی ہمیں کیا پتہ، ہمیں ہر ایک کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کسی کے دل نہیں دکھانا چاہیے، یہ ہماری زندگی کا ہونا چاہیے۔ اور زبان کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے، لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، وعظ کرتا ہے۔ نصیحت کیا چیز ہے، اپنے زندگی کے اچھے تجربہ لوگوں کو بتانا، تو یہ زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، یہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے یہ سب ہوتا ہے۔ تو ہمیں اب اچھے اخلاق اختیار کریں گے، زبان کو اچھی استعمال کریں گے، تب یہ سب چیزیں ہم استعمال کریں گے تو لوگوں کو جو نفع پہنچے گا، دینی نفع پہنچے گا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ہم نے اپنے لیے ایثار ثواب کا راستہ چھوڑ دیا، ہم نے صدقہ جاریہ کا راستہ چھوڑ دیا ہم نے پھر۔ تو جتنے لوگوں کو اگر نفع پہنچے گا آپ کے ذریعے سے تو سمجھنا کہ آپ کی زندگی آخرتی بن گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے نصیحت کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو وصیت کہتے ہیں۔ آدمی جب رخصت ہوتا ہے تو وہ جو بات کہتا ہے وہ وصیت کہلاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے جب ان کا وقت آ گیا ان کا چھوڑنے کا، تو اس وقت کیا گزری، کیا ہوا اس وقت، اب انداز لگائیے۔ اس وقت نبی صاحب موجود نہیں تھے وہاں پر، نہ صحابہ موجود تھے، نہ مشرکین موجود تھے، کتنا بڑا لمبا زمان تھا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں موجود تھا، مجھے معلوم کیا ہوا، آپ بتاؤ کیا ہوا اس وقت۔ تو اللہ نے بتایا کہ انہوں نے اپنے تمام بچوں کو جمع کیا، اور پھر ان کے ایک سوال کیا ان کو کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، ایک ہی سوال کیا اتنا۔ تو سب نے کہا کہ ہم آپ کے باپ دادا کے خدا کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے، کیونکہ ان کا گھرانہ نبیوں کا گھرانہ تھا۔ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، پورا گھرانہ نبی کا گھرانہ تھا۔ اس گھرانے میں کیا ہوتا ہے، نبوت کی بات ہوتی ہے، ایمان کی باتیں ہوا کرتی ہے، مگر جانے سے پہلے بھی اطمینان دلانے کے لیے یہی سوال کیا ان سے۔ اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے
جب ہمیں جانا ہوتا ہے، جب کوئی بیمار ہو گئے تو آپ بچوں کو بلائیں گے، دیکھو ہم نے ایک بڑا کارخانہ بنایا ہے، یہ دکان بنائی ہے، یہ کھیت تیار کیا ہم نے، اس وقت محنت کرنا، اس کو برباد مت کرنا، اسی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے۔ مگر یہاں ایمان کی طرف دھیان جائے گا، ایمان کس سے سلامت رہے، اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اولاد کی ایمان کس طرح محفوظ رہے گا اس کی طرف زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اور زندگی میں رہتے ہوئے بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں، انسان کو ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے بھی شریعت نے ہم کو رہنمائی کی ہماری۔ کوئی چیز کا فیصلہ کرنا ہو، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا، تو لوگ الگ الگ قسم کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اور کاہنوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے کہ پرانے زمانے میں تھا کہ گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے ایک کنکری دے کر چڑیا کے اوپر پھینک دی، اور اگر وہ دائیں طرف گیا تو کام مجھے کرنا ہے، بائیں طرف گیا تو یہ کام نہیں کرنا مجھے۔ اندازہ لگا کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جانور کی بولی سنتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ بھی عقل کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی بعض لوگ عجیب قسم کے طریقے انہوں نے اختیار کیا اس کو اپنا فیصلہ کرنے کے لیے۔ ایک زمانہ ایک طریقہ یہ بھی تھا ان کے زمانے میں، جو پجاری ہوتے تھے بت خانہ میں، ان کی ذمہ داری تھی لوگوں کا فیصلہ کرانا۔ تو ان کے پاس تیر ہوا کرتے تھے بغیر لوہے کے اوپر کے، بس اس کا بیمبو کے کیا بولتے بانس چھوٹا سا بانس ہوتا ہے بتا، اور اس پر چٹ لگ گئی اس پر کہ اس کام کے لیے یہ تیر ہے، اس کام نہ کرنے کے لیے یہ تیر ہے۔ اب وہ جاتا تھا ان کے پاس تو اپنے کیا سے تو تیر نکالتا اس میں سے، اس پر لکھا ہوا کام کرنا ہے تو پھر بس تم کام کرو، اگر وہ تیر نکلا کہ کام نہیں کرنا تو پھر کام مت کرو۔ دکان کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، اس سب میں مشورہ کرتے ہیں ان سے، تو یہ طریقہ بھی بالکل عقل کے مطابق نہیں ہے اس میں۔ تو اس قسم کی چیزیں وہ ایجاد کرتے تھے۔ کبھی کوئی بلی سامنے سے گزر گئی اب کہہ کے اب سے بدشگونی ہو گئی، اب کام نہیں کرنا چاہے، تو یہ سب طریقہ تھے اس زمانے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اچھا اور بہتر طریقہ بتایا کہ ہمیں کس طرح فیصلہ کرنا ہے، جہاں سمجھ میں نہ آئے تو فیصلہ کیسے کرنا ہے ہمیں، تو ہمیں استخارہ کے طریقہ بتایا۔ تم استخارہ کرو، ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، تو استخارہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دل میں ڈالے گا کیا کام کرنا کیا کام نہیں کرنا۔ اور استخارہ بھی کیا ہے، روزمرہ چیزوں میں استخارہ نہیں کیا جاتا ہے۔ آدمی کھانا کھاتا ہے، سوتا ہے، کام پر جاتا ہے، یہ تو اپنی روٹین دن بھر کا روٹین ہمارا ہے، اس پہ استخارہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، حج کو جانا ہے، زکوٰۃ نکالنی ہے، اس میں بھی استخارہ نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں کرنا ہی ہے تو صرف دیتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی کو گناہ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی استخارہ نہیں، گناہ کا کام استخارہ کیا کر سکتے گناہ کا کام۔ ہاں جو کام مستحب ہے، نفل ہے، اس میں اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، نہ کریں گے تو گناہ بھی نہیں ملے گا، ایسی چیزوں میں استخارہ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ کس کو کاروبار کرنا ہے، کون سا کاروبار کروں میں، اس میں استخارہ کریں گے کون سا کاروبار کروں، اور کس کو نکاح کرنا ہے اس میں استخارہ کرتے ہیں کس سے نکاح کرنا ہے۔ اس طریقے سے جو چیز ہے اس میں استخارہ کیا جاتا ہے۔ اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ زندگی میں ہمیں کوئی چیز اختیار کرنے کے لیے استخارہ کا طریقہ بتایا ہمیں۔ اب اندازہ لگا کتنا اچھا طریقہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو چیز اللہ کے قبضے میں انہی سے مانگو۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جو نبی اسلام کو بتایا ہے، تو یہ شفقت کی وجہ سے نبی اسلام کو یہ سب طریقہ بتایا ہم کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے نبی کریم اسلام کی تعلیمات میں ہمیں حقوق کی طرف متوجہ کیا، ہر ایک کے حقوق ادا کرنا۔ جب آدمی حقوق ادا کرتا ہے تو حقوق دینے والا بھی خوش ہوتا ہے اور حقوق حق لینے والا بھی خوش ہوتا ہے، تو دونوں خوش ہوتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کا مزاج کیا ہے کہ حق کو وصول کرنا، جب حق وصول کرنے کا نمبر آتا ہے تو اس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، اشارہ ہو جاتا ہے، مقدمہ ہو جاتا ہے، آخر میں اگر فیصلہ بھی ہو گیا تب بھی وہ آپس کی دشمنی خالص باقی رہتی ہے۔ تو یہ
حق ادا کرنے کا مزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، یہ سب سے عمدہ بہتر طریقہ ہے آپس کی اتفاق، اتحاد، محبت پیدا کرنے کے لیے۔ اس لیے ہمیں اس کو اختیار کرنے کی فکر کرنی چاہیے کہ حق ادا کرنے والے ہم بن جائیں۔ اور حق ادا کرنے میں ایک تو اپنے گھر میں بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، رشتہ دار ہے، اس کا حق متعین ہے، پھر پڑوسی کا بھی حق متعین ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا چاہیے، یہاں تک کہ راستے میں بیٹھنے کا بھی حق بتایا ہم کو۔ جو نوجوان سڑکوں پر بیٹھنے کا مشغلہ ہوتا ہے، ان کے لیے بھی بتایا سڑکوں پر بیٹھنے کے لیے یہ حق ہے تمہارے لیے۔ تو اس لیے ہمیں حق ادا کرنے والے بننا چاہیے، ہمیں نہ حق حصول کرنے والے، تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور ایک قسم کی سکون ہم کو ملے گا۔ اسلامی تعلیمات میں سے مہمانوں کا اعزاز اکرام کرنا، یہ بھی تعلیمات میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے آدمی جب رہتا ہے ہم لوگوں کے درمیان تو ان کو سہارا چاہیے، تو کسی کو اپنا رازدار بناتے ہیں تو راز میں رکھنا یہ بھی تعلیمات میں سے ہے، راز کو فاش نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جتنی تعلیمات آپ دیکھیں گے سب محبت پیدا کرنے، اعتماد پیدا کرنے والی تعلیمات ہے، اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی اپنا رازدار بنائے تو راز کو فاش نہیں کرنا چاہیے، اس کو عزت دینی چاہیے ان کو۔ ہاں اگر وہ راز کوئی گناہ کا کام ہے تو اس میں رازداری نہیں ہوگی، اس میں گناہ اللہ کی نافرمانی میں۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ بھی ایک ہمارے اصول ہے۔ جب تک ہم اس اصول پر کرتے رہیں گے تو ہمارا جو سوسائٹی سماج ہے وہ صحیح رہے گا، اور جب اس کے ہم غفلت برتیں گے تو سماج پہ خرابی آنی شروع ہو جائے گی۔ ہم انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، ان کی خیر چاہتے ہیں وہ، تو اچھی بات ان کو بتائیں گے، بری باتوں سے ان کو روکیں گے، تبھی ماحول اچھا بنے گا۔ اگر ہم اچھی بات نہیں بتائیں گے لوگوں کو اور بری بات سے روکیں گے نہیں تو ماحول اچھا بننے والا نہیں ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے گھروں میں جو جھگڑا و فساد ہوتا ہے، اسی کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نے اچھی بات بتانا چھوڑ دیا ہم نے، اور بری بات سے روکنا ہم نے چھوڑ دیا ہم نے۔ دوستوں میں دوستی ہوتی ہے، اس میں بھی یہی بات ہوتی ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھیں گے جہاں اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو وہ کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر انسان جب زندگی گزارتا ہے تو سہارا چاہیے کسی طریقے سے، تو اس صورت میں وہ کسی کو اپنا مشیر بناتا ہے۔ تو شریعت نے اس کی بھی ہمیں تاکید کی کہ مشیر جو بناؤ تو ایسے آدمی کو مشیر بناؤ جو خیر خواہ ہو، جو محبت کرنے والا ہو، جو ہوشیار ہو، سمجھدار ہو، تجربہ کار ہو، ایسے لوگوں کو مشیر بنانا چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی بیوقوف کو مشیر بنا دیا وہ نقصان پہنچائے گا آپ کو۔ کوئی جھوٹ بولنے والا ہے ان کو مشیر بنا دیا وہ آپ کو دھوکہ دے گا۔ کوئی کنجوس کو مشیر بنا دیا وہ آپ نقصان کرائے گا آپ کا۔ تو اس لیے یہ بھی بتایا شریعت نے کہ مشیر کس کو اپنانا چاحیے۔ یہ سب اسلامی تعلیمات میں شامل ہے جس کو ہم کو اپنانے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات میں کیا ہے، شرم اور حیا بہت اونچا درجہ رکھتا ہے۔ جب شرم اور حیا رخصت ہو جاتا ہے تو انسان جو چاہے کرتا رہتا ہے، اس کے بعد جانور سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں شرم حیا کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ شرم حیا کی تعریف علماء کیا بتاتے ہیں، بتایا کہ ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قوت رکھی ہے کہ انسان اگر کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے تو ایک قوت جو ہے ان کو متنبی کرتا ہے کہ دیکھو اگر کسی کو پتہ چل گیا تو تمہیں لعن طعن کریں گے، تمہیں عزت نہیں دیں گے، تمہاری بدنامی ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے وہ اس کو گناہ سے روک جاتے ہیں، تو وہ ہے اس کے شرم حیا اس کے اندر ہے۔ ایک آدمی فلم ہال چل رہا ہے، سوچا کہ فلم جا کر دیکھوں میں یا ٹی وی جا کر دیکھوں میں، پھر خیال آتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں فلم دیکھنا گیا تھا یا میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں میں، تو لوگ کیا رائے قائم کریں، میری عزت چلی جائے گی۔ اور اس کو سوچنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے تو یہ ہوگا کہ اس کے اندر شرم حیا ہے۔ اس کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم فرمایا ہے وہ حکم کو بجا لانا، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس سے اپنے آپ کو رک جانا، یہ شرم حیا کہلاتا ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔
حدیث پاک میں آتا ہے ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں اس کے. سب سے اونچا درجہ ہے لا الہ الا اللہ. سب سے نیچا آخری درجہ ہے کسی کو تکلیف دہ چیز سے بچانا. راستے میں کوئی چیز تکلیف دہ ہو اس کو ہٹانا. یہ سب سے کم آخری درجہ ایمان کا. اور ساتھ ساتھ الگ سے بتایا کہ شرم حیا ایمان کا ایک جز ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شرم حیا کتنی اہم چیز ہے ایمان کے شعبے میں سے. جب انسان کے اندر شرم حیا ہوگی تو کبھی نافرمانی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننے کے تیار ہو جائے گا. اس لیے ہمیں وہ شرم حیا اختیار کر کے اللہ کا فرما بردار بندے بننے کی کوشش کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک تعلیم ہے وعدہ پورا کرنا. جب ہم وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرنا یہ بھی اسلامی تعلیمات میں سے ہے سب چیزیں. بہت سے لوگ اسے غافل رہتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں, ختم. اس کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے. ایک آدمی سے کوئی معاملہ ہوا اور کہا کہ میں ابھی پیسہ لا رہا ہوں, تو 3 دن تک وہ آدمی بھول گیا. جب تیسرے دن آیا یاد آیا تو وہ پیسہ لے کر آئے تو نبی وسلم وہیں کھڑے بیٹھے اس کے انتظار میں. تو وعدہ اس طرح پورا کرنے والے. تو اس لیے ہمیں وعدہ پورا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر وعدہ پورا کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق دے. اور دیکھو شریعت نے کیسی ہدایت دی ہم کو, کیسی رہنمائی کی ہمارے. ہم سب کپڑے پہنتے ہیں پر کپڑے کے لیے بھی ہدایت دی شریعت نے کہ کپڑا کیسے ہونا چاہیے, کپڑے کا مقصد کیا ہے. کپڑے کا مقصد ہوتا ہے ستر کو چھپانا. اور کپڑا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں کپڑے سے بدن نظر آئے. اور کپڑے ایسا نہیں اتنا چست نہیں ہونا چاہیے بدن کی شاخ نظر آنے لگے. یہ سب ہدایت ہم کو ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ہم اس کا خیال رکھنا ہم اپنے لباس کیسے پہنتے ہیں. آپ دیکھیں گے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ دیکھو کپڑا ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, تو لوگ اس کو مانتے نہیں. مگر جب کھیل کے لیے جاتے ہیں تو کہتے کیا گھٹنا کھلا رکھنا کھیل کے لیے, تو سطر بھی کھول کے تیار ہو جاتے ہیں. تو کتنا افراط تفریط ہے اس میں. ہمیں شریعت نے بتایا کہ دیکھو سطر کو کھولنا نہیں ڈھانپنا ہے اور ٹخنوں کو کھلا چھوڑنا ہے. تو ہمیں نبی کی بات کو ماننا چاہیے. اور سماج میں جو چیز ہوتی ہے غیروں کی جو چیز ہوتی ہے اس کو انہیں اپنانا چاہیے. ہمیں غیروں کا لباس ہے اس کو ہم کو اپنانا نہیں چاہیے. ہم کو اپنا لباس استعمال کرنا چاہیے. ہم کو کیا پتا کہ کوئی کون مسلمانوں کا لباس نہیں پہنا, ٹوپی نہیں ہے, داڑھی نہیں. آپ بتائیے کون پیشانے کر کے مسلم ہے. ہندوستان میں ٹرین میں سفر ہو رہا تھا تو ہندوستان میں ایک گروہ جس کو کہتے ہیں وہ خواجہ صاحب کو کیا بولتے ہیں اس کو, ہجرہ. تو ہجرہ آ گیا اندر ڈبے کے اندر, اور ایک مسلمان بیٹھا تھا داڑھی کے ساتھ, ٹوپی تھا, اور سب گھسیٹے سے بیٹھے. تو انہیں سب سے اپنا وصول کیا, اس سے وصول نہیں کیا. لوگوں نے یہ کیا بات ہے, ان سے وصول کیوں نہیں کیا اسے. کہا کہ آپ جو پیدا ہوئے تو آپ مرد تھے یا عورت تھے. کہا مرد تھے. تو عورت کی شکل کو اختیار کیا آپ نے. یہ مرد پیدا ہوا, مرد کی شکل ان کے پاس, اس سے شرم آتی ہے اس سے وصول کرنا ان سے. اندازہ لگائے. تو یہ ہمیں دوسروں کی نقل نہیں کرنی چاہیے. ہمیں شریعت جو بتایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ لباس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ لباس مرد عورتوں کے لباس تشبہ نہ کرے اور عورت مرد کا لباس کا تشبہ نہ کرے. یہ بھی خیال رکھنا اپنی ضرورت ہے. اس میں حدیث پاک بات ہے جو مرد عورت کی نقالی کرے گا اور جو عورت مرد کی نقالی کرے گا تو اللہ اس کا رسول کی لعنت ہو اس کے اوپر. اب انداز آ گیا جب اللہ لعنت کریں گے, لعنت کریں گے, نبی اسلام لعنت کریں گے تو ہمارا کیا ٹھکانہ بنے گا ہمارا. اس لیے ہمیں نقالی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو دین شریعت بتایا وہی اس میں. اور پھر رنگ کے اعتبار سے مرد کپڑا جو پہنتے ہیں وہ ہلکا رنگ ہوتا ہے, عورتیں پڑھتے وہ تیز رنگ ہوتا ہے. ہم دیکھیں گے الٹا مسئلہ ہو رہا ہے. اب مرد لوگ تیز رنگ پڑنے والے کپڑے پہننے لگتے ہیں اور لگتا ہے کہ عورت ہے. کپڑے کی ڈیزائن بھی عورت کی طرح بنا لیتے ہیں.
تو یہ سب غلط چیز ہے. ہمیں تو شریعت کے حساب طریقہ بتایا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. لباس میں بھی ایک طریقہ بتایا ہے کس ہمیں لباس پہننا ہے، کیوں لباس پہننا ہے. لباس ہم پہنتے ہیں اپنی سطر کو چھپانے کے لیے، گرمی سے حفاظت کے لیے، دھوپ سے حفاظت کے لیے کپڑے پہنتے ہیں. کپڑے ہم نہیں پہنتے کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے. بعض لوگ بہت قیمتی کپڑے پہنتے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ان کی حیثیت ایسی نہیں ہوتی. یہ ایک طرف افراط ہے. اور آدمی میں جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ بھی کچھ خریدنا اچھا لباس پہننا چاہتے ہیں، وہ بھی مسئلہ گڑبڑ ہے. اور جو آدمی بس کپڑا نہیں ہے، حیثیت ایسی نہیں ہے، اور وہ مہنگا کپڑا خریدتے تو اسراف میں آ گیا پھر اس میں. تو جس حال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے، اسی اعتبار سے اللہ کی نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. نہ زیادہ اونچا جانا چاہیے، نہ زیادہ نیچے جانا چاہیے. ہم اپنے معیار میں رہیں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا اس میں. کہ ہمیں لباس کے معاملے میں بہت غور سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ہمیں اوروں کی نقالی نہیں کرنی چاہیے ہمیں، اور نہ عورتوں کی نقالی کرنی چاہیے، نہ عورتوں کو مرد کی نقالی کرنی چاہیے. بہت سے مرد ہم دیکھتے ہیں کہ بالیاں لگاتے ہیں ناک میں اور کان میں، کیا کہتے ہیں گڑا پہنتے ہیں سب چیزیں. تو یہ سب چیزیں مردوں کے لیے نہیں ہوتی یہ سب چیزیں. اس لیے ہمیں اپنی جو طریقہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو اپنانے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وعدہ بھی تو انہیں بتاتے پورا کرنا، یہ بھی ایک تعلیمات میں سے ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صاحب سے خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صاحب سے اسے بتایا کہ میرے اندر بہت سی خرابیاں ہے، بہت سے گناہ کرتا ہوں میں، آپ مجھے ایک ایک گناہ چھڑوا دیجئے، وہ میرے آسان ہو جائے گا. بتایا میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں. تو نبی کریم صاحب سے فرمایا کہ دیکھو تو پہلے جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اب یہ سمجھے کہ بہت ہلکی چیز ہے جھوٹ بولنا ہے مجھے، اور ہم جیسے ہو گئے تو کیا کہیں گے، زنا مت کرو، یہ نہ کرو، وہ چوری نہ کرو. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراز پر ہم قربان ہونا چاہیے. بتایا کہ جھوٹ مت بولو. اب یہ گھر جب گیا، اس کو شراب پینے کا شوق ہوا، تو بوتل جب ہاتھ میں لی شراب کی، فوراً خیال آیا کہ کل میں حاضر ہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ شراب پی؟ میں جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ توبہ کر لی میں نے. تو میں جب اقرار کروں گا میں نے شراب پی ہے تو شراب کی جو سزا ہے وہ مجھے ملے گی مجھے. اب اس کو خیال کرتے میں چھوٹ گیا. جب زنا کا موقع آیا تو وہی خیال آیا، میں نے زنا کر لی میں نے، اور سب پوچھا زنا کیا، میں کیا کر لیا، تو زنا کا جو حد ہوگی پھر لائی ہو میرے اوپر، تو وہ بھی چھوٹ گیا. اس طریقے سے سب گناہ ان کا چھوٹ گیا ایک گناہ کی وجہ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہربان اور شفیق ہے، ہم کو جہنم سے بچانے کی کسی ترکیب بتائی ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یاد رکھنا 3 چیزیں ایسی ہے جس کو بغیر کھولے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. ایک ہے چھتری کھولیں گے نہیں تو فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. ایک ہے کتاب نہیں کھولیں گے تو فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. ایک ہے دماغ کھلا نہیں چھوڑیں گے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. دماغ بند ہوگا تو فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. تو علم کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. تو دماغ خالی ہوگا، صاف ہوگا، کھلا ہوگا، تب ہم دین حاصل کر کے اپنی زندگی کو درست کر سکیں گے ہم. اور جو چیزیں ہمارے رکاوٹ بنتی ہے، روحانی رکاوٹ بنتی ہے ہمارے لیے، اس سے ہم اپنا آپ کو بچانے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی چیز اور رکاوٹ آج کل ہونے والی ہے یہ ہے موبائل. اس کی خرابی آدمی جانتا ہے مگر پھر بھی اس میں لگے رہتے اس کے اندر. یہ افسوس کی بات ہے. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ والدین سے ضد کرتا ہے کہ مجھے موبائل چاہیے، تو کیا کہ موبائل لے دیتے ہیں ان کو کہ کچھ اچھی بات ہے، اس پر کوئی اچھی بات ہے کوئی بات نہیں. اگر وہ بچہ کہے مجھے چھری دے دو، مجھے بندوق دے دو، ہاں بالکل نہیں دیں گے ان کو. کیوں؟ نقصان ہو جائے گا اس سے. یاد رکھنا کہ یہ موبائل تو ایمان خراب کرے گا، دہریت تک لے جائے گا ان کو، بے حیائی تک لے جائے گا ان کو. اور یہ چھری ہے یہ فقط اپنے بدن کو کاٹے گا، اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچے گا اس کے ذریعے سے. اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ ایمان کو بچانا زیادہ اہم ہے ہمارے لیے. آپ بتائیں موبائل جو ہے
اس کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 100 گرام، 150 گرام وزن ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو کوئی میسیج بھیج دوں تو کا وزن بڑھے گا یا کم ہوگا؟ اب میں پوری کتاب کا پورا فائل PDF فائل بھیجوں گا آپ کو پوری کتاب کا، تو وزن بڑھے گا کم ہوگا؟ ایسے رہے گا نا۔ اور آپ کچھ بھیجیں میرے پاس وزن اتنا ہی ہوگا۔ اتنا یاد رکھنا کہ یہ موبائل جو ہے قیامت کے دن اس کا وزن ہوگا۔ آپ نے جو اچھا کام کیا اس کا سزا ملے گا، اور جو غلط کام کیا، گناہ کے لیے استعمال کیا، اس کی سزا ملے گی آپ کو۔ وہاں وزن ہوگا اس کا۔ تو جب بھی موبائل ہاتھ میں ہو تو اس کا یہ خیال رکھنا کہ یہ موبائل ایک دن اس کا وزن ہوگا اس کا ایک دن۔ اور موبائل ایسی چیز ہے اگر ہم اسے فائدہ اٹھائیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، دفعے میں رہیں گے ہم۔ اگر فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ہم نقصان میں رہیں گے۔ مثال کے طور پر یہ آپ پاس موبائل ہے اور نیا موبائل آتے اس میں نئی نئی چیزیں اس کے ہوتی ہے، تو موبائل کا مقصد کیا ہے؟ موبائل کا مقصد ہوتا ہے ایک دوسرے سے بات کرنا، پیغام پہنچانا، حاصل کرنا۔ یہ موبائل کا کوئی کام ہے، مقصد یہ۔ پرانے زمانے جو فون ہوتا تھا اسی مقصد کے لیے بھی ہے۔ اس کے لیے استعمال کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر اس سے آگے جو اور چیزیں اس میں استعمال کریں گے تو وہاں پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب آپ تجربہ سے دیکھ لیجئے، اگر آپ کے موبائل میں واٹس ایپ میں آپ کو کچھ دیکھ رہے ہیں آپ، اور کسی کو آپ سے بات کرنی ہے، آپ کو فون لگایا، اب کیا ہوگا؟ فوراً گھنٹی بجے گی۔ اس کا کیا مطلب؟ آپ کو ہوشیار کر رہے کہ مقصد فون کا یہ ہے، وہ مقصد نہیں ہے اس کا۔ تو اس طرح سمجھنا چاہیے زندگی میں بھی جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے تمام مشغولی بند کر دینا چاہیے، حکم پر عمل کرنا چاہیے ہمیں بھی۔ مؤذن نے اذان دیا تو ہمارا کیا کام ہے؟ فوراً مسجد چلے جائے، انہیں کے بعد بھی جائیں گے نہیں، فوراً اس پر توجہ ہونی چاہیے، تب تو فائدہ ہے موبائل سے اٹھایا آپ نے۔ ایک جگہ پر ایک مؤذن نے اذان دی، اذان دینے کے بعد کوئی نہیں آیا مسجد میں، خالی مسجد۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، کہا کہ دوبارہ اذان دے تو کوئی آ جائے گا شاید۔ تو دوبارہ اذان دی تو سب لوگ آ گئے لڑائی جھگڑا کرنے کے، دو اذان کیوں دی، یہ سب جگہ ہنگامہ ہونے لگا۔ اب بزرگ نے کہا کہ آپ لوگ پہلی اذان پر آ جاتے تو اس نوبت نہیں آتی۔ تو ہمارا مزاج کیسا ہے؟ لڑا رو جھگڑا والا مزاج ہمارا ہوتا ہے، اور نیکی کی طرف طبیعت کا مائل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی تعلیمات جو ہے اس کو اپنانے کی فکر کرنی چاہیے، اور لوگ چیزوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جب اس عبرت حاصل کریں گے تو ہماری زندگی اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ ایک جگہ پر ایک آدمی تھا، وہ موبائل کے بہت مخالف تھا، بچے کو ہمیشہ منع کرتا موبائل سے۔ اس کے بعد جب یہ پینشن ہو گئی تو گاؤں چلے گیا ہوں۔ اب کچھ دنوں کے بعد ان کا بچہ گیا گاؤں میں والد صاحب سے ملاقات کے لیے، دیکھا والد صاحب کے پاس موبائل سے بات کر سکتا، یہ کیا ہو گیا؟ الٹا معاملہ ہو گیا۔ تو والد صاحب نے بتایا کہ اچھا، اصل میں گاؤں میں رہتا ہوں، یہاں کوئی اتنے دوست احباب کوئی نہیں ہے میرے، تو اس لیے مجھے رابطہ قائم کرنے کے لیے آسان طریقہ ذریعہ ہے میرے رابطہ قائم کرنے کے لیے۔ اور اس سے میں نے ایک سبق حاصل کیا، وہ بتا رہے تھے۔ کیا سبق حاصل کیا؟ کہا کہ جب میں کسی سے رابطہ قائم کرتا ہوں تو ان کا نام ہمیشہ اوپر رہتا ہے، اور جس سے رابطہ کمزور ہو جاتا ہے اس کا نام بالکل نیچے آ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھیں گے تو اللہ زندگی میں اوپر ہی رہیں گے، اور اللہ سے رابطہ قائم ختم کریں گے تو اپنا نیچے آ گیا اپنا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنا، تو ایسے جتنی ایجادات نئی ہے اس سے ہم عبرت حاصل کریں گے تو اب ہم کامیاب ہیں، اگر عبرت حاصل نہیں کریں گے تو بس نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جو چیزیں ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہے اس سے ہم آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہم دیکھیں کہ اب سماج میں سب سے بڑے ایمان کو نقصان پہنچانے والا یہ ٹی وی ہے اور موبائل ہے۔ وہ اب تک سب وقت کھا جائے گا اور پھر پسانا پڑتا ہے ہمیں۔ اور موبائل کا خرابی کیا ہے؟ اسے فوٹو اٹھاتے ہیں، فوٹو لینا بھی گناہ ہے، فوٹو کھینچنا بھی گناہ ہے، پھر وہ بھی گناہ میں مبتلا ہو گئے تو کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اور آج کل تو مسجدوں میں اور دینی پروگراموں میں بھی وہاں فوٹو لیا جاتا ہے سب جگہ،
تو اس کی گنجائش کہاں ہے؟ اس کی گنجائش بے برکتی آئے گی، اس کی زندگی میں بے برکتی آ جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں فون کے ذریعے سے گناہ سے اپنا آپ کو بچانا، خاص طور پر فوٹو جو چھوٹے چھوٹے بار فوٹو لیتے رہتے ہیں، اسے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس نے بتایا کہ تو حرم شریف میں جائیں گے تو اکثر لوگ کو دیکھیں موبائل اٹھا کر فوٹو لے رہے ہوں۔ جب سے یہ شروع ہوا تو دعا اٹھانے والے ہاتھ کم ہو گئے، رونے والے آنکھ کم ہوگی اس کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اور جو چیز نقصان ہونے پہنچانے والی چیز ہے اس سے اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا چیز جو ہم کو نقصان پہنچانے والی کیا ہے؟ بازار میں جائیں گے تو وہ پیسہ بھی کھا جائے گا، وقت بھی کھا جائے گا، دونوں کھا جائے گا۔ اور بازار جو ہوتا ہے وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے، لیکن ضرورت پیدا کرنے کے لیے۔ اس لیے ہمیں بازار میں کم سے کم وقت لگانا چاہیے، اور بازار جانے کے بعد پھر الگ الگ خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر اس کو پورا کرنے کا وہ مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر آپ پاس گنجائش نہ ہو تو غلط طریقے سے پیسہ وصول کر کے اس کو حاصل کرنے کی فکر کریں گے، تو بہت سے مفاسد اس کے اندر، اسے ہم کو اپنے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور دوسری جو چیز ہے، اپنے گھر میں عورتیں جو ہے وہ خاص طور دیکھیں گے افطاری کے وقت وہ باورچی خانہ میں مشغول ہے، تو جس وقت دعا کرنا ہے اس وقت وہ باورچی خانہ کھا لیتا ہے، اور سحری کے وقت پھر وہی تہجد کا وقت ہے، دعا کرنے کا وقت ہے، وہ سب کھا جاتا ہے اس کو۔ تو اس کی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو وقت اہم وقت ہے اس وقت میں اپنا کام نقصان نہیں اٹھانا چاہیے اس میں سے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے جو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہے، فیس بک اور کیا کیا ہوتا ہے، سب نئی نئی چیزیں ہو رہی ہے اس میں، اس سے اپنا آپ کو بہت بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو آدمی اس میں لگ جاتا ہے تو بہت سی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے کہ وہ اس کی وجہ سے غیبت میں لگ جاتے ہیں، گالی گلوچ میں لگ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے بدگمانی میں لگ جاتے ہیں، تکبر میں لگ جاتے ہیں، اور سب خرابی اسی سے شروع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے اونچا دکھانے کے لیے۔ تو اسے ان قسم چیزوں سے ہم آپ کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے۔ اور پھر موبائل پر کیا ہوتا ہے، اپنا اسٹیٹس لگاتے ہیں، فوٹو لگاتے ہیں، ایسی چیزیں، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ موبائل میں پھر گانا رنگ ٹون لگاتے ہیں، وہ بھی غلط ہے یہ سب چیزیں، اور وہ شا کر مزید میں آ جاتی ہے اس کے ساتھ پھر۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، جو چیز ہمارے لیے مفید ہے اس کو کرنا چاہیے، جو چیز مفید نہیں اس کو چھوڑنا چاہیے، اور اس کا معیار کیا ہے؟ شریعت نے جس چیز کا حکم دیا اس کو کرو، جس سے منع کیا سو رک جاؤ، بس کامیاب ہو گئے ہم۔ اور اسی طریقے سے تو فون کے اوپر اسی طرح فون کے اوپر گیم کھیلتے رہتے ہیں، اس پہ کتنا وقت خرچ برباد ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ اسی طریقے سے وہ بعض لوگ کو لوڈو کھیلتے ہیں یا کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، تو کتنا وقت خرچ ہوتا ہے اس کے اندر، سب وقت، اور نماز بھی چھوٹ جاتی ہے اس میں سے، تسبیح چھوٹ جاتی ہے، معاملات چھوٹ جاتا ہے۔ تو جس چیز میں کوئی فائدہ نہیں اس سے اپنے آپ کو الگ رکھنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے زیادہ سونا بھی انسان کو عبادت سے محروم کر دیتا ہے، اس لیے وقت اس پہ سستی آ جاتی ہے، سستی کی وجہ سے انسان جو معاملات پورا کرنا ہے وہ پورا نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو چیز ہم کو اپنی ترقی اور روحانی ترقی سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس کو الگ ہونا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اسی کوئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے شوق کی چیزیں، آرام کی چیزیں، دلچسپی کی چیزیں اس کو قربان کرنا پڑے گا، تبھی کوئی چیز حاصل ہوگی ہمیں۔ اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کوئی جو ہم دلچسپی کی چیزیں ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا، تب ہمیں کچھ چیز حاصل ہوگی دنیا کے اندر۔ اب ہمارے سب کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ اچھی چیز کو دیکھنا، اچھی جگہ جا کر گھومنا، تفریح کرنا، یہ ہمارا مزاج، سب کا مزاج ہوتا ہے، اچھی چیز دیکھنا، اچھی جگہ گھومنا۔ تب یہ مزاج اگر سچا ہے تو عبادت کے ساتھ اپنا جوڑ لگا لینا، جب عبادت کے ساتھ جوڑ لگائیں گے تو عبادت ہم کو جنت میں لے جائے گا، اور وہاں سب اچھی چیزیں ملے گی ہم کو۔ پھر ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے ہر وقت، اس کی نگرانی رکھنی چاہیے دل کی ہمیشہ،
جب تو آدمی دل کا نگرانی رکھے گا وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا وہ۔ اب دل کو خراب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آنکھ ہے، زبان ہے، ناک ہے، کان ہے اور دماغ ہے۔ اگر یہ خراب ہو گیا تو دل بھی خراب ہو جائے گا، اگر یہ صاف رہا تو دل بھی صاف رہے گا۔ اس کی مثال ایسے کہ ایک تالاب ہے، تالاب پہ 5 ندیاں آ رہی ہیں، نالیاں آ رہی ہیں، اور 5 میں صاف صفاف پانی آ رہا ہے، تو تالاب میں کیا ہوگا؟ اچھا پانی ہوگا۔ اگر ویسے ایک میں اگر گندا پانی آئے گا پورا تالاب خراب گندا ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے، کان کی حفاظت کرنا ہے، زبان کی حفاظت کرنا ہے، سوچ سمجھ کی حفاظت کرنی ہے۔ سوچ سمجھ اگر ہدایت والی نہیں ہوگی تو سب دل خراب ہو جائے گا اس وجہ سے۔ اس لیے اس کی فکر کوشش کرنی چاہیے کہ دل کی ہمیشہ نگرانی کرتے رہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل کو پیدا فرمایا ہے، اس کے اندر احساس ہوتا ہے، دل کے اندر خواہشات ہوتی ہے، دل کے اندر، اور دل کے اندر محبت ہوتی ہے دل کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اس کے ہم سوچتے ہیں، اور سوچ کر عقل اگر سہارا دیں گے دل کو صحیح تو صحیح چیز سامنے آئے گی، اور اگر سوچ ہی خراب ہو گئی، سوچ ہی گندی ہو گئی تو گندہ سہارا دیں گے دل کو تو پھر کیا ہوگا؟ برائی سامنے آئے گی، وجود آ جائے گی اس کے ذریعے سے۔ اس لیے ہمیں اپنے عقل کو، اپنی سوچ کو شریعت کے ماتحت رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب عقل شریعت کے ماتحت رہے گی تو وہ قابو میں رہے گی، وہ صحیح بات دل کو پہنچائے گی، اور پھر نیکی وجود میں آ جائے گی اس کے بعد۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو پیسہ کمانا ہے، اب اگر دماغ نے شریعت کا سہارا نہیں لیا کہ پیسہ کمانا ہے کماؤ، تو کیا ہوگا؟ اب رشوت بھی لے گا، وہ جھوٹ بھی بولے گا، وہ چوری بھی کرے گا، ہر چیز کرے گا پیسہ حاصل کرنے کے لیے۔ مگر اگر دماغ شریعت کے ماتحت ہوگی تو شریعت کیا کہتی ہے؟ پیسہ کمانا ہے تو حلال طریقے سے کماؤ، کسی کو دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو۔ تو اس لیے ہمیں اپنے عقل کو بھی شریعت کے ماتحت رکھنے کی فکر کرنا چاہیے، تب وہ دل کو صحیح سہارا دیں گے دل کو۔ اس لیے اس کی فکر، اس کی مشق کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ چیز قابو آئے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ غصہ کے مریض ہوتے ہیں، غصہ ہر وقت شکایت کرتے ہیں غصہ، تو اس کو غصہ کیوں ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو شریعت کے حوالے نہیں کیا، اس لیے غصہ آتا ہے۔ اب مثال سے سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی نے اوپر غصہ آیا، آپ کو غصہ کیوں آیا؟ اپنے مزاج کے خلاف اس نے کچھ کام کیا، اس لیے غصہ آ گیا۔ اب تجزیہ کیجئے، سوچئے دل سے کہ اس آدمی نے وہ کام کیا کہ میرے مزاج کے مخالف تھا، اس وجہ سے مجھے غصہ آ گیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے ان کو سمجھایا نہیں میں کیا چاہتا ہوں۔ اگر میں ان کو سمجھاتا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے وہ بات، تو وہی کام کر رہے سمجھ آ جاتی ان کی، تو قصوروار کون ہے؟ تو اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو خود بخود غصہ ختم ہو جائے گا۔ گھر میں عورتیں اپنے ہیں، مستورات ہے، ہم اس پر غصہ کرتے رہتے ہیں، کیوں؟ ہم نے کچھ سمجھایا نہیں کیا کرنا، ہم کیا چاہتے ہیں۔ جب سمجھایا نہیں کیا چاہتے ہیں تبھی تو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر میں ہم کتاب تعلیم کا اہتمام نہیں کرتے، دینی بات پہنچانے کا ہم اہتمام نہیں کرتے گھر میں، تو دینی مزاج کیسے بنے گا؟ اس لیے ہمیں اس پر فکر کرنا چاہیے کہ غصہ کو قابو میں لانے کی فکر کوشش چاہتا ہے۔ یہ غصہ انسان کو خراب کرے گا، برباد کرے گا، تباہ کرے گا غصہ انسان کو۔ ایک آدمی بیٹھا ہے میز کے اس طرف، ایک آدمی بیٹھا ہے میز کے اس طرف، بیچ میں ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے، اس طرف سے سفید ہے، اس طرف سے کالا ہے۔ اس آدمی کو پتہ ہے کہ کیا رنگ ہے اس کا، کہ سفید ہے، اور یہ کہ جھوٹ بولتے کالا ہے، اب جھگڑا ہو رہا ہے آپس میں۔ وہ کہ کہنے کالا ہے، یہ کہنے سفید ہے، اب جھگڑا ہو رہا ہے آپس میں۔ اب حل کیا ہوگا؟ اس کو اٹھا کر یہاں بیٹھا دو، اس کو اٹھا کر وہاں بیٹھا دو، اب پوچھے کیا رنگ ہے، کالا ہے، وہ کہ سفید ہے، ختم ہو گیا مسئلہ، غصہ ہی نہیں رہا اس کے بعد۔ تو جب ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے تب غصہ ختم ہو جائے گا، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے ہم تو غصہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور غصہ آتا ہے تکبر کی وجہ سے۔